نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، ماہانہ درس تصوف کی محفل میں آپ کو اور مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ درس تصوف میں بنیادی چند باتیں آپ نے سماعت فرمائی تھیں کہ ہر انسان کے دل میں خواہشیں ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، لیکن خواہش کی تکمیل کے لیے 3 مرحلے ہوتے ہیں، اور وہ 3 مرحلے کون کون سے ہیں؟ تو پہلا مرحلہ ارادہ ہے، دوسرا مرحلہ اللہ کی مدد طلب کرنا ہے، اور تیسرا مرحلہ اچھوں کی صحبت اختیار کرنا ہے۔ اب آج اسی گفتگو کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ باتیں ارادے سے متعلق عرض کروں گا، اور یہیں سے انشاءاللہ العظیم دل و دماغ کے اندر جو کچھ بھی ایسی باتیں جو راہ خدا کے سفر میں رکاوٹ بنتی ہیں، وہ باتیں انشاءاللہ العظیم دل و دماغ سے نکالنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں راستے عطا فرما دیتے ہیں، راستے کی رہنمائی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز آتی ہے کوشش، اور اسی سے متعلق بڑی پیاری بات اس آیہ کریمہ میں اللہ عز و جل نے
بیان فرمائی جس کی تلاوت میں نے کی، جو آیت یہ ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف سے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے۔ تو دو چیزیں سامنے آئیں، ایک تو سلیکٹڈ کہ اللہ کی کچھ لوگ، کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ خود چن لیتا ہے، اور کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔ تو چنتا کسے ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ کن بندوں کو چنتا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جسے چاہتا ہے اسے چن لیتا ہے، ان سے مراد انبیاء، صدیقین، شہداء ہیں۔ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کا انتخاب پروردگار جل جلالہ نے از خود فرمایا، اور پروردگار جل جلالہ نے کسی کو تاج نبوت، کسی کو تاج صدیقیت، کسی کو تاج ولایت اور کسی کو تاج شہادت عطا فرمایا۔ سلیکشن کب ہوتا ہے؟ تو عالم ارواح میں ہی پروردگار ان کو چن لیتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم اپنے نبی ہونے کا تذکرہ جب فرماتے ہیں تو کہتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ تو سلیکشن پہلے ہی سے ہو گیا تھا، تب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی کی حیثیت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی، اس کو بھی آپ دیکھیں کہ یہ بھی عالم ارواح میں ہو چکا تھا کہ جب رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا الست بربکم، ساری روحوں سے جب رب نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا یقیناً، لیکن سب سے پہلے بلا کہنے والی روح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ان کی پیروی کرتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ میں سے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی متابعت کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے ان کی روح نے بھی یہی کہا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتخاب پہلے سے ہو چکا تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو دیکھ لیں تو ابھی میدان کربلا میں وہ نہیں پہنچے تھے، لیکن ان کو اللہ نے شہادت کے لیے چن لیا تھا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس جگہ پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہونے والی تھی وہاں کی مٹی بھی پیش کر دی تھی کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا۔ تو شہید کا انتخاب بھی پہلے سے ہو چکا، صالحین کا انتخاب بھی، اولیاء کا انتخاب بھی ہو جاتا ہے، جیسے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کا انتخاب بھی اللہ نے از خود کر لیا کہ شکم مادر سے ولی بن کر کے جلوہ گر ہوئے۔ تو کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ چن لیتا ہے، یہ اللہ کے سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اور کچھ بندے اللہ سے قریب کیسے ہوتے ہیں؟ جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ سب سے کٹ کر جب وہ محنت و مشقت کر کے اپنے رب کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، اللہ ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو رب کی طرف بڑھے اور مولا اسے راستہ نہ بتائے، بلکہ جب وہ چلتا ہے
تو ایک بالشت وہ چلتا ہے اور ایک رحمت اللہ کی اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ اسی کو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسرین کرام نے بڑے اچھے انداز کے اندر اس کی وضاحت فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دو صورتیں بیان کی گئیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ محض اپنی مہربانی سے کسی کو اپنے قرب و محبت کے لیے چن لے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، انسان ہر طرف سے منہ پھیر کر اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی ہمت وقف کر دے، سب سے منہ موڑ کر اللہ عز و جل کی خوشنودی کی طرف وہ اپنی توجہ کو مبذول کر دے، تو ایسے بندے کو میرا مولا اپنے قرب کی دولت بھی عطا فرماتا ہے اور اپنی بارگاہ کی راستے کی ہدایت بھی اسے عطا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں ارادے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کروں۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، چونکہ آپ متعلمین بھی ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ بیٹھنے والوں میں مبلغین بھی ہیں۔ ارادہ کس چیز کا اور ارادے کی ڈیفینیشن کیا ہے، ارادے کی تعریف کیا ہے؟ جب تک کہ آپ ارادے کی تعریف نہیں سمجھیں گے اس وقت تک کما حقہ ارادے سے متعلق اپنے قدم کو بڑھانے کے سلسلے میں جد و جہد نہیں فرما سکتے۔ بڑی پیاری بات ارادے سے متعلق فرمائی گئی اور ارادے کی تعریف کے اندر فرمائی گئی، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن میں بٹھا لو۔ آپ دین کے راستے کے مسافر ہو، حصول علم کے لیے آپ نے قدم بڑھایا ہے، بہت سارے دعوت دین کے میدان میں قدم بڑھا رہے ہیں، محنت و مشقت کر رہے ہیں، لیکن ایک سوچ رہتی ہے کہ جو نتائج برآمد ہونے چاہیے خود اپنی ذات میں اور مخلوق خدا کے اندر، وہ نتائج برآمد کیوں نہیں ہوتے؟ یہ عمومی طور پر ایک بات ذہن کے اندر رہتی ہے۔ تو خواہش کے بعد جو ارادہ ہے، اس ارادے سے متعلق بڑی پیاری تعریف حضرت منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ارادت دل کے اس میلان کا نام ہے، دل کے اس میلان کا، یعنی دل جس طرف مائل ہوتا ہے، جس طرف مائل ہو، دل کے اس میلان کا نام ہے جو خیال کو، سوچ کو ایک خاص چیز کی طرف جما دے۔ ارادت اس کو کہتے ہیں، دل کے اس میلان کو کہتے ہیں کہ جو خیال کو ایک خاص چیز کی طرف جما دے اور ایسی تحریک پیدا کر دے جس سے قصد طلب ظاہر ہو، یعنی اس چیز کی تلاش میں لگا رہے۔ دل ایسی چیز کی طرف مائل ہوا، ایسی خاص چیز کی طرف، اور اس چیز کی طرف ہمارا دل جم گیا، اور جمنے کے بعد اس کو پانے کے لیے ہم نے تحریک شروع کر دی، محنت شروع کر دی، اور اس محنت کے اندر ہماری پوزیشن یہ رہی کہ ہم اسی کی طلب کے اندر زندگی گزارتے رہے، اس کو کہتے ہیں ارادت۔ تو اب اس کے اندر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام یا حصول علم کے لیے محنت، تو اس کے اندر ہمارا ارادہ کیا ایسا بن چکا ہے؟ اگر ہم کسی سے سوال پوچھیں کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، تو آپ میں سے کوئی کہے گا میں عالم بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں مفتی بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں حافظ بننا چاہتا ہوں، کوئی کہے گا میں داعی دین بننا چاہتا ہوں، میں خواجہ غریب نواز علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ تو یہ جو چلنے کے حوالے سے یا بننے کے حوالے سے جو آپ بات کا اظہار کرتے ہیں، کیا اس بات کو آپ نے دل میں جگہ دے دی ہے، جما دی ہے اس بات کو آپ نے؟ اگر وہ بات آپ کے دل میں جم گئی ہے اور جمنے کے بعد آپ اس کے سلسلے میں جد و جہد کر رہے ہیں،
اور محنت و مشقت کر رہے ہیں تو آپ اپنے ارادے میں پکے بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، ایسے بندے کو اللہ عز و جل راستے بھی دکھا دیتا ہے اور اسے اس کی بساط کے مطابق کامیابی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے یہاں پختگی نہیں ہے، ارادہ کر بھی لیتے ہیں لیکن ارادے کی تکمیل اس وقت ہوگی جب وہ بات دل میں جم جائے، جو پانا ہے اس پانے کی تڑپ دل میں جم جائے۔ تو جب جم جاتی ہے تو کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ نہ رات کو نیند آتی ہے، سوتے ہیں تب بھی وہی چیز ذہن میں آتی ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، صبح 5 بجے کی فلائٹ اگر کسی کو پکڑنی ہے اور رات کو 12 بج چکے ہیں تو اب 1000 وہ سونے کی کوشش کرے لیکن اس کے دل و دماغ کے اندر وہی فلائٹ کا ٹائم ہوگا، فلائٹ پکڑنے کا خیال ہوگا، اس لیے کہ اس کو پکڑنے کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے۔ تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ الارم رکھے گا، وہ کروٹیں بدلے گا، وہ کسی کو اٹھانے کے لیے کہے گا، اس لیے کہ جو ارادہ اس کے دل میں جم چکا ہے اس ارادے کی تکمیل کے لیے وہ جد و جہد جب تک نہ کرے اس وقت تک اس کا ارادہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ طلب علم کے سلسلے میں اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو یہ بننے کے لیے جب تک آپ میں بے قراری پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں بن سکتے، اور جب تک کہ جد و جہد نہیں کریں گے بن نہیں سکتے۔ ہم اگر یہ تصور کریں معاشرے کی اصلاح ہو جائے لیکن ہم بستر پر پڑے رہیں گے اور اصلاح ہو جائے، نہیں ہو سکتی۔ اور انبیاء کرام علیہم السلام سے لے کر صحابہ کرام علیہم الرضوان تک سب کی زندگی کو دیکھ لو تو سب کی زندگی میں جد و جہد نظر آئے گی، محنت و مشقت نظر آئے گی۔ تو ارادے کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ہم اس کے لیے جد و جہد کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب کیوں عالم بننا ہے، کیوں دعوت دین کا کام کرنا ہے؟ اب یہاں جو اب میں بات عرض کرنے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے اور نشست کے شرکا کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو ایک بنیادی گفتگو ہے، چاہے جامعہ کے طلبہ ہوں چاہے تحریک کے مبلغین ہوں۔ عالم بننا کیوں ہے؟ حافظ بننا کیوں ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا کیوں ہے؟ تو اس کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ ارادے کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بولیے، 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے دنیا طلبی، کہ اس راہ کے ذریعے ہم دنیا جمع کر لیں، اس راہ میں محنت و مشقت کر کے ہم اپنی دنیا سنوار لیں۔ ایسے کے سلسلے میں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اور بہت ہی اہم بات اللہ نے فرمائی، وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اس کے اور اس کے مقصد کے درمیان اس کی خواہشیں حائل ہوں گی۔ یعنی اب سیکھ رہا ہے تو ارادہ کیا ہے کہ میں عالم بن جاؤں، لیکن بنوں کیوں؟ تو اب وہ علم کیا ہوا؟ وہ اسے نفع نہیں پہنچائے۔ ذہن میں رکھیں آپ، اگر دنیا طلبی کا جذبہ ہے کہ میں علم کے ذریعے دنیا طلب کروں، تقریر کے ذریعے دنیا طلب کروں، دعوت کے ذریعے دنیا طلب کروں، تو یہ اسے خود کو نفع نہیں پہنچائے گی، یہ چیز اسے نفع نہیں پہنچائے گی۔ اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے، ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ پہنچائے۔ اسی لیے سارے انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنی قوم سے واضح لفظوں میں کہا، لا اسألکم علیہ اجرا،
ہم تم سے اس دعوت و تبلیغ کا کوئی اجر نہیں مانگتے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ ان اجری الا علی اللہ، بے شک ان سارے کاموں کا اجر تو ہمارے رب کے پاس ہے. تو اگر یہ جد و جہد حصول علم کی، دعوت و تبلیغ کی اس لیے ہو کہ اس سے دنیا جمع کر لی جائے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نہ انقلاب خود کی ذات میں پیدا ہو سکتا ہے نہ معاشرے میں، اس لیے کہ اللہ عز و جل نے فرما دیا اس کے اور اس کے مقصد کے درمیان اس کی خواہشیں حائل ہوں گی. وحیل بینہم و بین ما یشتہون. اب آئیے دوسری چیز کی طرف، ارادے کی دوسری قسم، ارادت آخرت، کہ میں علم حاصل کروں، اس پر عمل کروں تاکہ میری آخرت سنور جائے. میں دنیا کے لوگوں کو نصیحت کروں تاکہ ان کی اور میری آخرت سنور جائے. یہ اچھی نیت ہے، اور اس کے لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. تم میں سے جو دنیا کی نعمتیں چاہتے ہیں اور تم میں سے جو لوگ عقبا کے طالب ہیں، یعنی دونوں طبقے کی بات آ گئی. کچھ لوگ ہیں جو اس کے ذریعے دنیا کی نعمتیں چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو آخرت کی نعمتیں چاہتے ہیں. دونوں طبقے کا ذکر آ گیا. تو آخرت کے حوالے سے علم حاصل کرنا یا دعوت و تبلیغ کرنا یہ دنیا طلبی سے تو بہتر ہے. اور اس کے حوالے سے بڑی پیاری بات خواجہ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ بہرحال دنیا کے مقابلے میں عقبا کے سنورنے کا یا سنوارنے کا جذبہ یہ محمود ہے، یہ اچھا ہے. لیکن یہ اس مقام تک نہیں لے جاتا اور انسان کی ذات کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں کرتا جو کیفیت اللہ عز و جل کے برگزیدہ بندوں کے اندر اور اولیاء کرام علیہم الرضوان میں ہوتی ہے. اس لیے کہ اس میں بھی ایک طلب ہے، اور وہ طلب ہے طلب آخرت. اب تیسری بات کی طرف آتے ہیں کہ کیوں علم اور کیوں دعوت و تبلیغ کا کام بندہ کرے. تو تیسری نیت کیا ہوتی ہے؟ ارادت حق. اب اس کے حوالے سے بڑی پیاری بات فرمائی گئی. اللہ عز و جل کے مقبول بندوں سے سوال پوچھا گیا کہ طلب حق یعنی اللہ عز و جل کی خوشنودی کے لیے، کہ ہم تو علم بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ معرفت خداوندی نصیب ہو، علم بھی حاصل کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ عز و جل سے قریب ہوں، علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ خشیت ربانی دل میں پیدا ہو، علم اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ مالک کی پہچان حاصل ہو، دعوت و تبلیغ کا کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ مولا راضی ہو. سوائے حق کے اور کسی چیز کا تصور اس کے ذہن میں نہ ہو. میں علم حاصل کرتا ہوں، نیت اللہ کی رضا، اللہ کی معرفت. میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہوں تاکہ مولا راضی ہو جائے. تو ایک ہی آیت کے اندر قرآن مقدس نے اس کے فائدے کو اس طرح سے اجاگر کر دیا کہ واللہ میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ اس آیت ہی کو اپنے دل و دماغ کے اندر ہمیشہ کے لیے بسا لے تو اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے من کان یرید العزت فإن العزت للہ جمیعا. فرمایا جو شخص اپنی عزت چاہتا ہے تو ساری عزتیں خدا ہی کے لیے ہیں. ساری عزت کا مالک. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب ہوگا یہ کہ جب تم دعوت و تبلیغ کا کام کرو یا حصول علم کے لیے محنت و مشقت کرو اور مقصود تمہارا خدا کی خوشنودی کے علاوہ اور اس کی معرفت کے علاوہ اس کے قرب کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ہو، تو اب دنیا کی ساری طاقت مل کر کے بھی
تمہیں دنیا میں ذلیل کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتی، اور آخرت میں میرا مولا عزت بھی عطا فرمائے گا اور تاج کرامت بھی عطا فرمائے گا۔ اور اس کو بڑے اچھے انداز سے اولیاء کرام علیہم الرضوان نے بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود کو بھول جاؤ، خدا کو یاد رکھو۔ خود کو بھول جاؤ اور خدا کو یاد رکھو۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ساتھیوں سے میں یہاں پر ایک نکتہ عرض کروں اور علم حاصل کرنے والے طلبہ سے ایک بات عرض کروں۔ کبھی کبھی یہ ذہن میں آتا ہے میری یہ صلاحیت ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں ادھر بھاگ دوڑ کر سکتا ہوں، میں اس کو سنوار سکتا ہوں، میں ادھر برانچز قائم کر سکتا ہوں، میں اتنے فتوے دے سکتا ہوں اور یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ اس طریقے کا تصور کہ میں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ تن کا بھی تو ہمارے ہلائے سے نہیں ہلتا، تن کا بھی اتنے طاقتور ہم نہیں ہیں کہ تن کا بھی ہم سے ہل جائے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ نوٹ کر سکتے ہو تو یہ جملہ ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لو، اور ہو سکے تو کہیں لکھ کر کے رکھ دو کہ دعوت کا کام خود پر بھروسہ کر کے نہیں، خدا پر بھروسہ کر کے کرنا چاہیے۔ خدا پر بھروسہ کر کے کرنا چاہیے۔ جس دن بندہ یہ سوچا میں، بس وہیں سے گرنا شروع ہو جائے، اور جس دن بندے نے یہ سوچا تو میرے مولا تو، بس وہیں سے کرم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور جہاں یہ بات آ گئی اور بڑی پیاری بات آئی کہ خود کو بھول جانا اور خدا کو یاد رکھنا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے بارگاہ سمدیت میں التجا کی، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یعنی حال یہ ہو کہ ہم خود کو ڈھونڈیں اور ہر جگہ ہمیں اپنا محبوب اللہ کا محبوب نظر آ جائے۔ تو جب تک یہ کیفیت پیدا نہیں ہوگی اس وقت تک دعوت و تبلیغ کا کام مؤثر بھی نہیں ہو سکتا، اور دعوت و تبلیغ کے کام کے ذریعے ہم معاشرے کے اندر انقلاب بھی نہیں لا سکتے۔ گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک دعوت و تبلیغ یا حصول علم کا مقصد دنیا کمانا، دوسرا مقصد عقبہ سنوارنا، اور تیسرا مقصد مولا کی رضا کا حصول۔ تو یاد رکھیں اس بندے کو اللہ عز و جل سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو بندہ ہر کام صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کیا کرتا ہے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں اور بڑی اہم ہے۔ بہت سارے ہمارے دعوت و تبلیغ کے میدان کے ساتھی مبلغین اور اسی طرح سے متعلمین کا معاملہ ہوتا ہے کہ مدرسے کے اندر کوئی کام صفائی کے سلسلے میں ہو یا ذمہ داری سے متعلق ہو تو کہتے ہیں وہ نہیں کرتا، اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ مبلغین کہتے ہیں وہ ڈیوٹی نہیں نبھاتا، میں کتنا سنبھالوں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی۔ ان ساری چیزوں کے پیچھے سب سے بڑا سبب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری نیت اور ہمارے دل میں حصول رضائے خدا بندی نہیں ہے۔ اور اگر ہو تو اگر یہ نیت ہو کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ شکایت کبھی زبان پر نہیں ہے۔ میں اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے کوہ طور پر آ جاؤ۔ تو اب نبی کی رفتار ہوتی ہے اور امتی کی رفتار قوم کو لے کر کے نکلے۔
قوم پیچھے رہ گئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے پہنچ گئے. تو مولا نے فوراً پوچھا، اے موسیٰ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ کہاں ہے تمہاری قوم؟ تو عرض کرتے مولا وہ پیچھے آ رہی ہے، تم نے جلدی کیوں کر دی؟ غالباً آیت ہی لما تعجلک عن قومک یا موسیٰ، تم نے جلدی کیوں کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا میں نے آنے میں جلدی اس لیے کی تاکہ تو راضی ہو جا، تاکہ تو راضی ہو جا. یہاں سے ایک سوچ ملی کہ کوئی بھی بھلا کام کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے، اچھا کام کرنے کے لیے کسی کا انتظار نہ کرو، خود پہلے جلدی آگے بڑھ کر کے کر لو، اور وہی کرے گا جس کے دل میں یہ نیت ہوگی کہ میں اپنے مولا کو راضی کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم سلام کرنے میں پہل کرتے. رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے. خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ گر تھے، اور گفتگو دونوں کے درمیان چل رہی تھی. ایک صحابی کے ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ یہ دونوں بیٹھ کر کے کیا بات چیت کرتے ہیں، کیا گفتگو کرتے ہوں گے، ذرا میں بھی اس نشست کے اندر بیٹھ کر کے دیکھوں. اجازت چاہیے اور بیٹھ گئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر. محفل ختم ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابی تینوں چلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدے کی طرف. مسجد نبوی شریف میں ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے. ان کی تلاوت اتنی اچھی تھی کہ چلتے چلتے سرکار کو ان کی تلاوت سننے کا موقع ملا. آقا تلاوت سن کر کے خوش ہوئے اور ان کے لیے بشارت کے چند کلمات اپنی زبان سے کہے. غالباً وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کے لیے بشارت کے الفاظ سرکار نے فرمائے. حجرہ مبارک آیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہاں تک چھوڑ کر آنا چاہتے ہی تھے کہ وہ صحابی حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج آپ دونوں کی گفتگو سنی تو سرکار جو دونوں آپ جو گفتگو کر رہے تھے کیا روزانہ رات کو بیٹھ کر یہی بات ہوتی ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. تو وہ صحابی فرماتے ہیں واللہ میں نے ان دونوں کی گفتگو سنی تو گفتگو کا ماحصل یہ تھا کہ حضور بھی اس چیز کے لیے فکر مند تھے اور صدیق اکبر بھی اس چیز کے لیے فکر مند تھے کہ گری ہوئی امت کو کیسے اٹھایا جائے. اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت کے چند کلمات ان کے سلسلے میں سرکار نے فرمائے تھے. تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں صبح جلدی مسجد نبوی شریف میں آ جاؤں اور جیسے ہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے میں ان کو وہ خوشخبری سنا دوں جو رات کو حضور نے ان کے متعلق فرمائے تھے. فرماتے میں پہنچا، صبح ہوئی، صبح ہو چکی تھی، میں مسجد نبوی شریف میں پہنچا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور میں نے ان سے ابھی کہنا چاہا ہی کہ رات کو حضور کہا کہ مجھے معلوم ہے. کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا تم سے پہلے ابو بکر نے مجھے یہ خبر سنا دی. تو وہ صحابی فرماتے ہیں ابو بکر سے نیکی کے معاملے میں کوئی آگے نہیں نکل سکتا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ یہ باتیں ہم اپنے بیان میں تو کہتے ہیں لیکن پریکٹیکل نیکی کے پیچھے ہم ہی رہتے ہیں. یہ کام مجھے ہی، میں کتنا دوڑوں، میں کتنا بھاگوں، میں یہاں پہنچوں، میں اجتماع دیکھوں، میں جلدی پہنچوں، یہی سب چلتا رہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یا دنیا کا خیال ہے یا عقبا کا کسی حد تک اللہ کی رضا کا تصور دل و دماغ میں نہیں ہے. ورنہ آدمی یہی کرے کہ جلدی وہ کام کر لے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے.
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور رب قدیر جل جلالہ کی خوشنودی یہ ہمارا مقصود ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ العظیم پروردگار جل جلالہ دونوں جہاں کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ سے اس کے قرب کی دولت بھی ہمیں انشاءاللہ نصیب ہو جائے گی۔ اب ایک واقعہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو آج ختم کرتا ہوں، تاکہ مطلب اتنی سی بات بھی اگر آپ کے ذہن میں رہ گئی تو انشاءاللہ اصلاح کے لیے بہت کافی ہوگی۔ اور یہ واقعہ آج کی گفتگو کا بہت اہم ہے، بلکہ گفتگو کی جان ہے۔ حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے 4 باتوں کا علم حاصل ہوا ہے، میں عالم کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ عالم کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ لوگوں نے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی 4 باتوں کا علم ہے؟ وہ کون سی 4 باتوں کا علم ہے؟ انہوں نے فرمایا، ایک یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ میرا رزق مقدر ہو چکا ہے، جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی، لہذا زیادہ کی خواہش سے بے نیاز ہو گیا۔ جب مجھے معلوم ہے کہ مجھے روزی اتنی ہی ملے گی جتنی میرے مولا نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے، تو کاہے کو میں زیادہ کی خواہش کروں؟ میں نے یہ علم جب جان لیا کہ مجھے روزی اتنی ہی ملے گی، تب سے میری پوزیشن یہ ہے کہ میں زیادہ رزق کی خواہش سے بے نیاز ہو گیا ہوں، بے فکر ہو گیا ہوں۔ کتنی پتے کی بات انہوں نے فرمائی۔ اب دوسری بات سماعت فرمائے۔ دوسری یہ کہ میں نے جان لیا ہے کہ خدا کا مجھ پر حق ہے جسے میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لہذا میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہوں۔ یعنی اللہ نے مجھ پر کچھ حق رکھے ہیں، تو اللہ کے کچھ حقوق مجھ پر ہیں جو مجھے ہی ادا کرنا ہے۔ آپ جیسے فرض نماز کا معاملہ ہے تو آپ کی طرف سے کوئی دوسرا تھوڑی پڑھے گا، آپ ہی نے پڑھنا ہے۔ تو یہ حقوق جو اللہ نے رکھے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کوئی دوسرا نہیں کر سکے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب مجھے یہ معلوم ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھ پر کچھ حق اپنے رکھے ہیں اور میرے سوا کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا، لہذا میں اس کی ادائیگی میں مشغول ہوں۔ یہ دوسری بات۔ اور تیسری یہ کہ میرا کوئی طالب ہے، یعنی موت میری خواہشگار ہے جس سے میں راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، لہذا میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ یعنی اب مجھے معلوم ہے کہ کوئی میری طلب کے اندر لگا ہوا ہے، اور وہ طلب کے لیے کون لگا ہوا ہے؟ موت۔ وہ آ کر رہے گی۔ بڑی پیاری بات انہوں نے فرمائی، لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ وہ آ کر رہے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کے اندر ایک شخص موجود تھا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پہنچے۔ اس بندے کو انہوں نے دیکھا تو گھر کر اسے دیکھنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ اسرائیل علیہ السلام گھر کر اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ بندہ بھی پریشان ہوا، اور وہ بندہ عرض کرتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پتہ نہیں یہ مجھے کیوں گھر کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوری طور پر ہوا کے دوش پر انہیں چین پہنچا دیا، اور ایک روایت میں یہ کہ ہندوستان پہنچا دیا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اسرائیل تم گھر کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو کہتے ہیں مولا اس کی روح قبض کرنے کا وقت ہو چکا، اور مجھے روح اس کی انڈیا میں یا چین میں قبض کرنی تھی، اور یہ ابھی تک یہیں پر تھا، اس لیے میں گھر کر کے دیکھ رہا تھا۔
وہ ادھر چین میں یا انڈیا میں قدم رکھا، اسرائیل علیہ السلام پہنچے اور فوراً اس کی روح انہوں نے قبض کر لی۔ تو کوئی بھاگ نہیں سکتا نا موت سے۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو جانا ضرور ہے، اور موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور اس سے راہ فرار بھی ممکن نہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ایسی موت کے سلسلے میں دعائیں کریں اور کام کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اچھی موت عطا فرمائے۔ اسی لیے یاد رکھیں، اعتبار خاتمے کا ہے۔ زندگی پوری نیکیوں کے اندر گزار دو، اور اللہ نہ کرے، صدبار نہ کرے، خاتمہ اگر برا ہوا تو العیاذ باللہ۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسی ہی زندگی گزار دیتے ہیں اور خاتمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سوء الخاتمہ، اے اللہ میں تجھ سے برے خاتمے کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ علم جب ہو جائے تو انسان اپنے قدم کو برائیوں کی طرف نہیں اٹھاتا، نیکیوں کی طرف اٹھاتا ہے۔ اب چوتھی بات بھی سماعت فرما لیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ساری گفتگو کی کسی حد تک جان ہے۔ چوتھی بات فرماتے کہ میں نے جان لیا کہ میرا کوئی مالک ہے جو ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس سے شرم کرتا ہوں اور نافرمانیوں سے باز رہتا ہوں۔ بندہ جب اس سے باخبر ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس کی وجہ سے قیامت کے دن اسے شرمسار ہونا پڑے۔ مالک دیکھ رہا ہے، فرماتے مجھے معلوم ہے، میں نے جان لیا کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس سے چھپ کر کے کوئی چیز نہیں کر سکتا، وہ مجھے دیکھتا ہے۔ تو فرماتے میں شرم کرتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کروں جس کی وجہ سے اس کو منہ دکھانے میں مجھے شرم آئے۔ تو حضرت حاتم الاسم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 4 باتوں کا جب سے علم حاصل کر لیا، عالم کے تمام علوم سے بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ یہ 4 باتیں تھیں۔ تو آج کی نشست کا ماحصل میں آپ کو آخر میں سمجھا دوں کہ دعوت و تبلیغ یا حصول علم کے سلسلے میں جد و جہد۔ کیوں جد و جہد؟ تو 3 مقاصد ہیں، دنیا، عقبہ اور اللہ کی رضا۔ تینوں میں سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا کا اگر جذبہ ہے تو ہر اچھے کام کے سلسلے میں کسی پر آدمی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوگا، بلکہ خود بڑھ کر کے کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ جلدی سے اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں کہ نفس کی پیروکاری کریں گے تو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اور نفس کی بات نہیں مانیں گے تو جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ دنیا کی محبت کی بجائے ہمیں اللہ عز و جل کی محبت میں ڈوب کر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور محنت و مشقت چاہے حصول علم کے سلسلے میں ہو، چاہے دعوت دین کے سلسلے میں ہو، ایک ہی مقصد ہو، اللہ کی رضا۔ اور جب اللہ کی رضا کے لیے بھی یہ چیز جو اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی کہ ہم خود کو نہ دیکھیں، ہمیشہ خدا کی خوشنودی کو دیکھیں۔ اور اسی لیے اولیاء کرام علیہم الرضوان کے حوالے سے فرمایا گیا کہ عام انسان جب اسے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں تو جتنی خوشی ہوتی ہے نا، تو عام انسان کو تو اللہ کی نعمتوں کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ مصیبت آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا آیا، اور ہماری خوشی کے مطابق آیا یا کیا آیا، اس کو دیکھنے کی بجائے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہی ہمیں خوشی اور غم دونوں اسی کی طرف سے ہیں۔ اور خاص طور پر دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں چاہتا
کہ اسے تکلیف پہنچے، کوئی نہیں چاہتا کہ اسے تکلیف پہنچے، لیکن تکلیف جب پہنچتی ہے تو اس میں مولا کی خوشی شامل ہوتی ہے، تو اللہ کے ولی یہ سوچ کر خوش ہوتے ہیں کہ مولا نے ہمیں وہ دیا جو اسے پسند تھا، وہ دیا جو اسے پسند تھا، تو وہ اس چیز پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھو، یہ بنیادی باتیں دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جد و جہد دعوت و تبلیغ کے کام کے سلسلے میں کوشش کریں، رات کو سوئیں تو فکر اگر واقعی دعوت و تبلیغ کی یا حصول علم کی ہے تو جس طرح صبح 5 بجے کی فلائٹ پکڑنی ہو تو ہم کو رات بھر نیند نہیں آتی، فلائٹ پکڑنے کے سلسلے میں، ٹرین پکڑنے کے سلسلے میں، ایگزام ہال کے اندر پہنچنے کے سلسلے میں، اسی طریقے سے جاب پر پہنچنے کے سلسلے میں ہم بے چین رہتے ہیں اس مقصد کو پانے کے لیے یا اس تک پہنچنے کے لیے۔ اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں اور اللہ کی خوشی کو حاصل کرنے کے سلسلے میں اور تعلیم کے حصول کے سلسلے میں اسی طریقے سے جد و جہد اور بے قراری اپنے اندر پیدا کریں۔ انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی، اور اللہ کی خوشی اس لیے دل و دماغ کے اندر رکھنا ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جب اس کے ہو جاؤ گے تو سرکار نے فرما دیا من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ پھر مٹی کو وہ کہہ دے کہ یہ سونا ہے تو اللہ اسے سونا بنا دیتا ہے، وہ اگر پتھر کے نیچے سے نہر جاری کرانا چاہے تو اللہ عز و جل اس کے قدموں کی ٹھوکر سے پتھر کے نیچے سے نہریں جاری فرما دیا کرتا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آدمی خود کو بھول کر کے خدا کو یاد رکھے۔ اللہ عز و جل آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اپنے ارادے کو اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کی طرف موڑنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے کٹ کر اس کی خوشنودی کے حصول کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے، تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں۔ سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں۔